تقریر کو حضرت مولانا محب الرحمان محمدی مدد اللہ العالی ان کی ہے، اور الحاج زبیر مکی صاحب وہ مدحت سرا ہوں گے۔ میں کیونکہ وقت ہے تو اس وقت کو مناسب سمجھتے ہوئے چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں۔ میرے سننے والے جانتے ہیں میں ہمیشہ روایت سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہوں اور ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس میں کچھ معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملا کر اور سامنے رکھ کر بات نہیں کرتے، میں اسے سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، اور پھر ماضی کے آئینے میں بھی دور حاضر کے تقاضوں کو دیکھتا ہوں اور چاہتا ہوں دیکھنا کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت بات۔ آپ جانتے ہیں علماء کرام نے بڑے ماشاءاللہ دلائل دیے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، قرآن اور احادیث سے بھی دلائل موجود ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیر کے دن روزہ رکھنا یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے معمولات وہ بھی بطور دلیل ہمارے سامنے ہیں۔ میں تاریخی حقائق بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملک العادل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی ان کے زمانے میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ 6ویں اور 7ویں صدی ہجری کا زمانہ، 6ٹی صدی ہجری کا اواخر اور 7ویں صدی ہجری کا اوائل۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید تھے اور سلطان نور الدین زنگی کے وہ شاگرد تھے، اپنے تایا جنرل اسد الدین شیر کو کے بھی شاگرد تھے۔ انہوں نے بڑا غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کی ذبح حالی جو ہے بغداد شریف میں، اس کی وجہ کیا ہے، اور جب اس وجہ کو انہوں نے تلاش کیا تو اس میں یہی بات سامنے آئی کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم کے ساتھ جیسا امتی کا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں رہا، تو اس اعتبار سے وہ بیت المقدس جسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنا چہرہ دکھا کر بغیر لڑائی کے فتح کر لیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، تاریخی حقیقت ہے، ایک قطرہ خون نہیں گرا، کسی کو چوٹ بھی نہیں لگی دونوں طرف، اور بیت المقدس فتح ہو گئے، اور صرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار کو نصرانیوں نے یہ کہا کہ تم اپنے امیر کو بلا لو، صرف تمہارے امیر کا چہرہ دیکھیں گے اور اپنی کتاب میں اس کی چہرے کے خد و خال کے بارے میں جو لکھا ہے وہ دیکھیں گے، دونوں کو ٹیلی کریں گے۔ جیسے ہی ہمارے کتابی خد و خال اور تمہارے امیر کے چہرے کے حقیقی خد و خال یہ دونوں مل گئے، ہم چابی ایسی دے دیں گے تم پورے شہر بیت المقدس کی۔ اور یہی ہوا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا موضوع فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
کیونکہ انہوں نے دوسری بار فتح کیا تھا بیت المقدس کو، تو یہ سارے حالات اور واقعات کا انہوں نے جائزہ کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعائیں دی تھی، بوہریوں کا، بوہری سمجھتے ہیں آپ، بوہریوں کا قبضہ مکہ پر تھا، مدینے پر تھا، غزوان میں تھا، حلب میں تھا، حمص میں تھا، دمشق میں تھا، اور جناب قاہرہ میں تھا، اسکندریہ میں تھا، پورے مصر میں تھا۔ تو یہ سارے علاقے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خالی کرائے اور بوہریوں کو وہاں سے نکالا، اور فاطمی مصر ان کو کہا کرتے تھے۔ انہوں نے حکومت قائم کی۔ جب حکومت قائم کی تو انہوں نے کابینہ بنائی، بغیر کابینہ کے تو کوئی حکومت نہیں چلے گی نا۔ تو وزراء ہوتے ہیں، پھر وزراء پر ایک وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے سارے وزراء بنا دیے، اور وزراء بنانے کے بعد انہوں نے اپنے ہی وزراء سے پوچھا کہ کوئی شعبہ ایسا اگر ہے کہ جس کے مطابق ہم ابھی علم میں نہیں ہے، اویئر نہیں ہے، تو ہم اویئر ہوں، اور ایک شعبہ اس کا قلمدان بھی قائم کر دیں۔ قلمدان کا مطلب وزارت۔ تو سارے وزراء نے کہا نہیں نہیں بالکل سب ہو گیا، ٹھیک، خارجہ بھی ہو گیا، داخلہ بھی ہو گیا، تعلیم بھی ہو گیا، صحت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور جناب ثقافت کا بھی ہو گیا، تہذیب کا بھی ورثہ ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی، تو کوئی باقی نہیں بچا، سب ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک باقی ہے شعبہ۔ وہ سارے وزراء بہت غور کرتے رہے کہ کون سا شعبہ باقی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ ہی فرمائیے کون سا شعبہ باقی ہے۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جس کی وجہ سے یہ ساری وزارتیں اور سارے قلمدان ہیں، اس ذات کی تشریف آوری کے لیے جو تیاریاں کرنی ہوتی ہیں وہ بھی تو ایک شعبہ ہے نا۔ تو وزارت میلاد باقی ہے، وزارت صحت ہو گئی، وزارت خارجہ ہو گئی، وزارت میلاد باقی ہے۔ آپ کو بہت اچھمبا لگے گا کہ یہ کون سی وزارت ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم وزارت یہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سلطان مظفر الدین اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وزیر میلاد بنایا، اور یہ وزارت میلاد جو ہے یہ 700 سال تک چلتی رہی۔ 1949 میں یہ وزارت میلاد ختم ہوئی۔ 49 میں پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد یہ وزارت میلاد ختم ہوئی ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب یہاں سے ایک نام نہاد مفکر مودودی نے خط لکھا تھا، اور اخوان المسلمون کے وہابیوں نے جمال عبد الناصر پر دباؤ ڈالا تھا، تو یہ وزارت میلاد ختم کر دی گئی۔ یہاں ابھی جب غالباً 4 ربیع الاول شریف تھی، تو جماعت اہل سنت کے ذمہ داروں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا تھا، میں بھی گیا تھا۔ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ سید شاہ عبداللہ قادری مدد اللہ علیہ، جو حضرت علامہ سید شاہ سراج اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین ہے، جگر گوشہ ہے، تو وہ بھی گئے تھے۔ وہاں اور بھی تھے، منیب الرحمان صاحب بھی، مظفر شاہ بھی، میں بھی تھا۔ تو میں نے وہاں یہ بات عرض کی تھی وزیر اعلیٰ سے، میں نے کہا یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ کہنے لگے آپ لوگ جلوس لے کر آتے ہیں میلاد کا، تو راستہ خراب ہے تو اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ سڑک بنوائی جائے، استر کاری کی جائے، پیون کاری کی جائے، کہیں کچرا پڑا ہے تو اس کو اٹھایا جائے، کہیں پانی بہ رہا ہے ڈرینیج کا تو اسے ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ ہم انتظامات کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جس انتظام کے لیے آپ اجلت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میلاد کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پورے سال بھر کریں اور ایک وزیر میلاد بنا دیں۔ سبحان اللہ، یہی تو کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، پوری وزارت بناؤ نا، اس میں علماء کو اپنے ساتھ رکھو۔ آپ نے ابھی بھی تو بلایا علماء کو،
ابھی بھی بلایا آپ نے سارے، یعنی اضلاع کے کمشنر کو، پانچوں اضلاع کے کمشنر موجود تھے، ایسٹ ویسٹ سینٹرل اور جناب ملیر کے، تو یہ سارے موجود ہیں ساؤتھ کے، تو سارے جب کمشنر موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر اور سارے ایس ایس پی موجود ہیں، ڈی آئی جی کراچی موجود ہے، تو یہ سارے ہی انتظامات اگر بتدریج پورے سال بھر کر لیے جائیں تو کیا حل ہے؟ تو وزارت میلاد پر یہ میں نے ایک ٹپ دی آپ کو، اب اس پہ آپ چاہیں تو بہت کام کر سکتے ہیں۔ میرے اسی حوالے کو آپ فیکس کریں، ای میل کریں، وزیر اعظم کو کریں، صدر کو کریں، لکھنا جانتے ہیں اخبارات میں مراسلہ بھیجیں، لکھیں، کر سکتے، ہر شخص کر سکتا ہے اپنے کام۔ جب آپ کسی کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور یعنی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ پاکستان جب بنا تو مجاہد ملت فاتح سرحد حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سب سے پہلی چھٹی جو منظور کروائی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے، وہ یہی 12 ربیع الاول شریف کی چھٹی۔ اچھا، غور و فکر کیا گیا کہ بھئی چھٹی کا عنوان کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سردار عبدالرب نشتر بھی موجود ہیں، لیاقت علی خان بھی موجود ہیں، حسین شہید سہروردی بھی موجود ہیں، فیروز خان نون بھی موجود ہیں، آئی آئی چودھریگر بھی موجود ہیں، محمد علی گوگرا بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے لوگ موجود۔ تو اب ان سب لوگوں کے درمیان میں کہ بھئی یہ 12 ربیع الاول کی چھٹی جو ہے تعطیل، اس کو کیا کہا جائے؟ 14 اگست کو تو کہیں گے یوم استقلال پاکستان، 23 مارچ کو کہہ دیں گے بھئی یوم قرارداد پاکستان، تو اس کو کیا کہیں؟ تو مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا اس کو عید میلاد النبی کہا ہے۔ اب اتنے سارے لوگ تھے، ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ عید الفطر تو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، یہ آپ کون سی تیسری عید ہم کو متعارف کرا رہے ہیں؟ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سب نے منظور کر لیا، سب نے تسلیم کیا۔ جب یہ اسی عنوان سے ہے، ذرا غور کیجیے، 14 اگست آ جائے تو اس پر پاکستان ڈے کے طور پہ اسے مناتے ہیں، تو کبھی آپ نے کسی دیوار پر، کسی جگہ پر یا کہیں کسی مسجد میں یہ سنا ہو کہ بھئی پاکستان 14 اگست کو نہیں بنا تھا، 20 اگست کو بنا تھا؟ ایسی کوئی تقریر کبھی سنی آپ نے؟ کوئی پوسٹر کبھی لگا ہوا دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ تو پھر کبھی اس پر بھی تو غور کیا کرو، میلاد منانے والوں، کبھی اس پر بھی تو غور کرو کہ جب ہم 12 ربیع الاول کو میلاد کا جشن مناتے ہیں تو کہیں سے آواز آتی ہے غلط کرتے ہو، 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول ہے، تو اس کا منہ کیوں نہیں توڑ دیتے؟ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ پوری دنیا 12 ربیع الاول منا رہی ہے تو کیوں ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، کیوں؟ اچھا، پھر کوئی پوسٹر بھی لگاتا ہے، کہتا ہے میلاد النبی نہیں، وفات النبی، یہ پوسٹر بھی لگتا ہے۔ آپ بتائیے کیوں بھائی؟ میلاد النبی کے دن وفات النبی کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ اور پھر یہ بات بھی دیکھیے کہ جب یہ چھٹی منظور ہو گئی، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی، تو پہلی میلاد کانفرنس جو ہے وہ جہانگیر پارک صدر میں ہے، کیونکہ دارالخلافہ جو ہے کراچی تھا، اسلام آباد نہیں تھا، تو پہلی میلاد کانفرنس وہاں ہوئی۔
اور وہ میلاد کانفرنس اسی طریقے سے ہوئی، تلاوت ہوئی، نعت پڑھی ہوئی، اس کے بعد تقاریر ہوئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی اپنا پیغام دیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں درود و سلام پڑھا گیا اور سب نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھا۔ یہ پاکستان کا آغاز ہے۔ اب اس میں کوئی اختلاف کرے، بولے نہیں ہم تو بیٹھ کے پڑھیں گے، اور کہے ہم ہاتھ تو نہیں باندھیں گے، ہم تو پیچھے ہاتھ باندھیں گے۔ عجیبی بات ہے، بعض لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ایسے ہاتھ باندھنا ٹھیک نہیں ہے اسلام میں۔ تو میں آپ کو آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں، اگر آپ پاکستانی ہیں تو پہلا ربیع الاول پاکستان میں ایسے گزرا تھا۔ پھر مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک اجازت لے کر ماری پور بیس گئے تھے، اور وہاں ایک لڑاکا طیارے کی دم سے 200 گز کا کپڑا وہ باندھا گیا تھا جس پہ لکھا تھا کہ عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک۔ اور پھر وہ لڑاکا طیارہ کراچی سے لے کر سرگودا چھاؤنیوں تک اڑتا رہا۔ پسنجر طیارے میں بیلنس رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب پیچھے ایسا بینر لگا ہوگا، ہوا کا پریشر ہوگا، تو وہ لڑاکا طیارے میں باندھا گیا اور اس میں کم سے کم جو ہے 100 من سے زیادہ پھول رکھے گئے تھے گلاب کے، جو اوپر سے نچھاور کیے گئے تھے شہریوں کے اوپر۔ یہ پہلا ربیع الاول ہے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مطالبہ کرو نا میلاد منانے والوں، آپ مطالبہ کرو حکومت سے کہ پہلا ربیع الاول ایسا ہوا تو بعد میں کیوں نہیں ہوا؟ کرو ایسا، دباؤ ڈالو حکومت پر کہ اسی انداز میں ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے نا، ہر چیز میں ترقی، تو اس میں بھی ترقی ہونی چاہیے تھی۔ ہم اس میں کیوں پسماندہ ہو گئے، کیوں پیچھے سے؟ اور ہلال ربیع الاول جیسے ہی نظر آتا تھا تو کراچی میں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ اب کیوں نہیں دی جاتی؟ ربیع الاول کا چاند ہو گیا، اس کو سلامی پیش کرو۔ میسج تو بہت چلتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے میں نے دیا بھی میسج کہ چاند مبارک ہو ربیع الاول کا۔ مطالبہ بھی کرو حکومت سے، حکومت کو بھی کوئی میسج دو کہ بھئی آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، پہلے تو ہوتا تھا۔ اب یہ کام صرف 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں صبح فجر کے بعد ہوتا ہے، لیکن پہلے ہلال عید کو بھی سلامی ہوتی تھی، اور 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، اس کو بھی سلامی دی جاتی تھی۔ پھر یہ کہ ہر دفتر میں جیسے ہی چاند ہو جاتا تھا تو ٹیبل کے اوپر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک جھنڈے کا اضافہ ہوتا تھا، گنبد خضرا والا جھنڈا جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ جھنڈا ہے نا، یہ جو میں نے بیج لگایا ہے نا، یہ والا جھنڈا یہ ہر ٹیبل پہ ہوتا، گورنر جنرل کی ٹیبل پہ، ناظم کراچی کی ٹیبل پر جو پہلا میئر حسین امام تھا اس کی ٹیبل پہ بھی ہوتا تھا، جو پہلا کمشنر تھا سید دربار علی شاہ اس کی ٹیبل پر بھی ہوتا تھا۔ اب کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بطور ٹپس میں نے یہ بات آپ کو عرض کی جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے ایسا اہتمام کیا، تو اسی طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
वसहबिही बारक वसल्लम। हमको भी इसी अंदाज में मीलाद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। ये खास बातें हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज की। हज़रत उमर और तीसरी अहम बात ये कि जिस वक्त सुल्तान मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये एहतमाम किया करते थे और वजीर मीलाद होने के नाते तो पूरे मुल्क में वो सर्वे कराते थे कि कहाँ ज्यादा अच्छे अंदाज में नात गो शोरा ने काम किया है और कहाँ किसी राइटर ने मुसन्निफ ने मीलाद शरीफ पर या सीरत तैयबा पर किताबें लिखी हैं। उन सब को जमा किया जाता था और फिर उनके लिए इनामात तय किए जाते थे। जितने मुस्तहिकीन, उन मुस्तहिकीन को हिलाले रबीउल अव्वल के साथ ही खाना खिलाने का एहतमाम होता था दोनों वक्त, और सुबह शाम ये सिलसिला जारी रहता था। मलबूसात बाकायदा तौर पर सुल्तान मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो सबको फराहम करते थे। जो चाहे आ जाए, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई CNIC दिखाना, बस वो आएगा, उसको एक कपड़ा दे दिया जाए और जनाब उसके लिए लिबास का एहतमाम। और खुद सुल्तान मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने यानी वजारत मीलाद के दफ्तर से काहिरा से नंगे पैर जुलूस की क़यादत करते और साथ चलते थे जुलूस। अच्छा, अभी ये वाक़यात बाज़ जगह मौजूद हैं, मैं फौरन ये अर्ज कर दूं, लाख साहब मिदत सरा होंगे। उर्दून में आज भी ये सिलसिला है, ठीक है। एक मरतबा जब मैं बैतुल मक़दिस हाजिर हुआ, मस्जिद अक्सा जाने का मौका 97 में मुझे मिला था और मैं हजरत की बारगाह में भी था, वहाँ बगदाद शरीफ में हजरत सैयद यूसुफ ज़फ़र गिलानी, उनसे मैंने दुआ करवाई थी कि मैं ज़ियारतों के सफ़र पे हूँ, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल नहीं जा सकते, मगर मैं जाना चाहता हूँ। तो उनकी दुआ का ही असर था कि मैं चला गया, वहाँ मैंने ज़ियारतें की सारी। तो मैं उर्दू में था जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी, तो ये जो अभी अब्दुल्ला है, तो अब्दुल्ला के वालिद शाह हुसैन थे। मैंने खुद उनको देखा कि वो नंगे पैर जुलूस की क़यादत कर रहे थे और यहाँ की मैंने तस्वीरें देखी बरुनाई की, सुल्तान हसनुल बल्किया वो भी नंगे पैर जुलूस की क़यादत करते। मैंने लीबिया की तस्वीरें देखी, कर्नल मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी नंगे पैर जुलूस की क़यादत किया करते थे। युगंडा के सदर ईदी अमीन नंगे पैर जुलूस की क़यादत किया करते थे, ठीक है। इराक में शाह फारूक होते थे, वो नंगे पैर जुलूस मीलाद की क़यादत किया करते थे। इसी तरीके से मस्कत में, ओमान में ये सुल्तान काबूस बिन सईद ये नंगे पैर जुलूस की क़यादत करते हैं। बैरूत में यही एहतमाम होता है, फ़लस्तीन में यही एहतमाम होता है। तो आप जरा गौर तो फरमाएं कि हमारे यहाँ यानी सरकारी गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं वो जुलूस में शामिल नहीं होते। और अगर एक दफा हमने पिछले साल भी कहा था, तो पिछले साल ये आ गए थे मुराद अली शाह, और इस साल भी हमने उनसे कहा था, तो ये टावर पे आ गए थे मुराद अली शाह, जुलूस में कुछ देर रहे और फिर चले गए। और वो गवर्नर इमरान इस्माइल को भी कहा था, तो वो भी थोड़ी देर के लिए आए और फिर चले गए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारे अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कलमकार हैं, उनको चाहिए कि इस पर लिखें, और जो जितना लिख सकता है
بہتر انداز میں اخبارات میں مراسلے چھپ جاتے ہیں. آپ اپنے دل کی بات کیجئے وہ چھپ جائے گا. ضروری تھوڑی کہ کوئی بہت اچھے انداز میں لکھا ہو، لیکن آپ لکھیں، ای میل کریں اخبار کے ایڈیٹر، وہ بھی سب چیزیں چھاپتے ہیں. تو اس طرح جذبات کا، احساسات کا جب تک آپ خود ترجمانی نہیں کریں گے تو وہ دوسروں تک یہ بات نہیں پہنچے. میں نے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے عرض کرنا تھا کہ یہ ضروری ٹپس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب محترم مکرم بلبل مدینہ، بلبل بریلی شریف الحاج زبیر مکی، وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں اساتذہ کا کلام پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام، برادر اعلیٰ حضرت کا کلام اور جگر گوشے اعلیٰ حضرت کا کلام. تو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں اور آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے جب نعرے لگایا کریں نا تو ان کا جواب دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ تعداد میں زیادہ ہیں، 40 تھے مکہ میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرف اسلام ہوئے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ کی پہاڑیاں، جبل ابی قبیس، جبل تینقا، جبل ہندی، جبل الغزہ، یہ سارے پہاڑ جو تھے ان سے آواز ٹکرا کر کے واپس آ رہی تھی بار بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ تو 40 سے زیادہ ہیں، آپ 40 سے زیادہ ہیں. تو نعروں کا جواب ضرور دیا کریں، کیونکہ یہ نعرے جو ہیں لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی، آواز نہیں آئی، ایک ساتھ نہیں آئی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ. کی فضول ہے. تو آواز نکالا کریں، دیکھیے بہت ضروری ہے. ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ڈرائیں گی کیا ہمیں یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے آسمان ہے پاس. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. موقف سے حضرت اللہ نصیر صدیقی